اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لم یفرض الزکاة الا لیطیب ما بقی من اموالکم وانما فرض المواريث. پھر سے بولتا میں ایکچوئل میں وہ آیت نہیں تھی، حدیث ہے، میں نے اس کو آیت کے اسٹائل میں پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق الله العظيم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کل میں سفر میں تھا، اس لیے پیغام رمضان بول نہیں پایا. 8 دن کا میرا دورہ تھا، لیکن جہاں تھا میں وہاں سے بھی روزانہ آپ کو پیغام رمضان روانہ کر رہا تھا گزشتہ کل، لیکن گاڑی میں تھے اس لیے ریکارڈ نہیں کر پائے. چلیے آئیے آج زکوٰۃ کا مقصد، زکوٰۃ کے معنی، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آپ بھی سنیں، بلکہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زکوٰۃ دینے والا بنائے. اور جو لوگ دینے والے ابھی بھی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں ان سے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ میرے مالک تیرا احسان، تیرا انعام، تیرا کرم میرے مولا کہ تو نے ہم کو دینے والا بنایا، زکوٰۃ دینے والا بنایا، مال دیا تو نے ہم کو، ورنہ اگر تو بھکاری بھی بنا دیتا تو تیرا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. تو زکوٰۃ بہت اہم چیز ہے. آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے. زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہونے پائے، وہ جمع نہ ہونے پائے، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ گردش میں رہے. جب دولت گردش میں رہے گی تو برکتیں لائے گی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کنویں میں اگر پانی استعمال میں رہے گا، اس کنویں سے نکالا جاتا رہے گا، نکلتا رہے گا، تو وہ پانی نیا آتا رہے گا. اور اگر آپ کسی کنویں سے پانی کو نکالنا چھوڑ دیں تو وہ پانی وہیں پر جم جائے گا، پھر بدبو مارنے لگے گا، پھر سڑ جائے گا، اور جو نیچے چشمے جہاں سے وہ پانی ابلتا ہے، نکلتا ہے، وہ چشمے بھی رک جائے گے، پانی کسی اور جگہ ڈائیورٹ ہو جائے گا. بہت پیاری مثال ہے، سمجھ لو. تو ایسے ہی اسلام میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو، دولت کا خزانہ اور جمع نہ ہو، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ گردش میں رہے. معاشی خوشحالی کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ ساری دولت چند لوگوں کی مٹھی میں نہ ہو، بلکہ وہ پھیلتی رہے. یہ تو دنیاوی فائدہ ہے. اخروی فائدے کے علاوہ زکوٰۃ کے بے شمار دنیاوی فائدے بھی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کی مدد ہوتی ہے، بھائی چارہ اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے، آدمی میں اخلاق، شرافت اور خاکساری پیدا ہوتی ہے. اور اگر غور کیا جائے تو اس سے دنیا کے غریبوں اور کم آمد
آمدنی رکھنے والے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہندوستان کی پوری آمدنی کا اندازہ 20 کھرب سے زیادہ، جی ہاں 20 کھرب سے زیادہ ہے. اگر اور ایسے ہی ہمارے پڑوسی ملک جو اسلامی ملک ہی کہلاتا ہے، اس کی پوری آمدنی کا اندازہ 2-4 کھرب سے زیادہ ہے. اگر ان دونوں جگہوں پر قسم خدا کی زکوٰۃ کا نظام صحیح انداز میں جاری ہو جائے تو ہندوستان میں ہر سال 20 ارب روپیے اور پاکستان میں تقریباً 10 ارب روپیے زکوٰۃ کے مد میں نکلیں گے، اور نکلتے ہیں، لیکن تتر بتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے. اگر زکوٰۃ کا کوئی سچ مچ نظام بن جائے، ہر شہر میں نہیں، پورے ملک کی پیمانے پر نہیں، ہر شہر میں بھی بنے، تو ہر شہر میں ایک بڑا اچھا ہاسپٹل، امدادی ہاسپٹل، غریبوں کی مدد کے طور پر، مسلمانوں کی مدد کے طور پر ایک اچھا ہاسپٹل ہو سکتا ہے، ایک اچھا اسکول کالج ہو سکتا ہے، بہت اچھے اچھے ادارے قائم ہو سکتے ہیں، اور غریبوں کا سسٹمیٹک نظام ہو سکتا ہے. مگر کیا کرے، جس قوم کو سسٹم اللہ نے دیا ہے وہ قوم سسٹم سے چلنے کو تیار نہیں، اور جن قوموں کو سسٹم نہیں ملا ہے آسمان سے، انہوں نے اپنا سسٹم بنا لیا. آج اس قوم کے بھکاری نہیں ملتے ہیں راستوں پر، لیکن مسلمانوں کی عورتیں آپ دیکھو راستوں پر، آپ کو ایک دم، ابھی تو ہم بھی پریشان ہو گئے، دروازوں پر اتنی بھیک مانگنے والی مسلم عورتیں آ رہی ہیں، حالانکہ اس میں غیر مسلم عورتیں بھی برقعے پہن کر آ رہی ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن زکوٰۃ کا اگر صحیح انتظام کیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. چلیے آئیے، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے. عربی زبان میں زکوٰۃ کے معنی پاک ہونے اور بڑھنے کے ہیں. زکوٰۃ کے عربی زبان جو لفظ زکوٰۃ، اس کے معنی ہے پاک ہونا اور بڑھنا. یعنی اگر زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ سے آپ کا جو مال ہے وہ پاک ہو جائے گا. جی ہاں، اور اس کی خاص بات یہ کہ مال پاک ہوگا اور مال بڑھے گا، اس میں برکتیں آئیں گی. شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ خدا کی رضامندی، خدا کی خوشنودی کے لیے شریعت کے حکم کے مطابق ایک مقررہ اور متعین مال کسی مستحق مسلمان کو مالک بنا کر دینے کا نام زکوٰۃ ہے. یہ شریعت میں اس کی تعریف یہ ہے. اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اس کے بدلے زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ پانے والے سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے. یہ بھی بات آپ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دے رہا ہے جس کو، مثال کے طور پر 5,000 کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اب اس پر احسان کر کے اس کو کوئی کام بھی بول دے رہا، وہ دن بھر کام کر دے رہا، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے. اگر کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھائے گا یا اس سے فائدے کی امید رکھے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. جی ہاں، مجھے یہ مثال اس لیے اچھی طریقے سے یاد آ گئی کہ الیکشن کے پیریڈ میں ہمارے گاؤں کے ایک سیٹھ نے یہ کہا تھا کہ میں اس علاقے میں زکوٰۃ بہت دیتا ہوں اور وہ کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا کیونکہ میں ان کو بہت زکوٰۃ دیتا ہوں، سارے ووٹ مجھے ہی آئیں گے. یعنی یہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو ووٹ کی نیت سے دیتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ، اپنے اپنے علاقے میں زکوٰۃ ان کو دو اور ان کو دبا کر رکھو اور ان کو زکوٰۃ دے کر اتنا احسان کرو کہ یہ ووٹ بھی تم ان کو ہی دے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. خیر، زکوٰۃ کا آخری مسئلہ میں آپ کو بتا کر کہ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ ہر سال اس عاقل بالغ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو اور اس کے مال پر پورا سال گزر گیا ہو. یعنی اس میں دیکھو عقل مند ہونا ضروری ہے، یعنی پاگل پر زکوٰۃ نہیں. ایسے ہی بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ پر، بچے پر زکوٰۃ نہیں. اور جو مال آپ کا ہے اس پر آیا ہو آپ کے پاس، اس پر سال گزر گیا ہو. مثال کے طور پر آپ کی بیوی نے یا آپ نے، آپ کے پاس میں آپ نے ایک پلاٹ لیے مثال کے طور پر، پراپرٹی کے طور پر جنوری میں لیے، تو اب اگلا جنوری آ جانا چاہیے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. جی ہاں، ایسے ہی زکوٰۃ اتنی اہمیت ہے، زکوٰۃ کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. اگر فرضیت کا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے.
اور فرض جانتا ہے کہ ہاں فرض ہے، اس کے باوجود بھی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ بڑا سخت گنہگار ہے، فاسق ہے، اور اسلامی حکومت رہی تو اس کو تو سزا دی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ملتا ہے۔ اور صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، یعنی کم از کم ضرورت سے زیادہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، جس کے پاس میں اتنا مال ضرورت سے زیادہ ہے تو اس پر پھر وہ پلاٹ کی شکل میں ہو، زمین کسی بھی شکل میں، بانڈ کی شکل میں ہو، سکوں کی شکل میں، ریال کی شکل میں ہو، نوٹ کی جو بھی ہو، اگر 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت آج کے دور میں ہوتی ہے، اگر ضرورت سے زیادہ اتنے مال کا یہ مالک ہے تو اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، یعنی اب اس پر زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو زکوٰۃ دینے والا بنائے، اور مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائیں۔